الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ہر قسم کی سب تعریفوں کا مستحق وہ اکیلا اللہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، تنہا ہے. ہر قسم کی تعریف و تقدیس و تمحید و تسبیح کا اکیلا مالک اللہ ہے. رکوع و سجدہ، قیام و قرات و جلسہ، قربانی جانی مالی بدنی عبادتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے. اسی کے لیے ساری بڑائیاں ہیں، ساری عظمتوں، ساری تعریفوں توصیفوں کا اکیلا مالک اللہ ہے. اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے. جہاں میری اور آپ کی زبان، جہاں میری اور آپ کی عقل اس پاک پروردگار کی بلندی و عظمت کو سوچتے ختم ہو جائے، تھک جائے، وہاں سے اس کی بڑائی و عظمت شروع ہوتی ہے. بہرکیف ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو نبی آخر الزماں شاہ مدینہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مطہرہ، ذات طیبہ و طاہرہ پر. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ پورا ہو گیا، دوسرا عشرہ، دونا عشرہ بھی ختم پذیر ہونے کے لیے کچھ ساعتیں، کچھ گھنٹے بچت رہ گئی ہیں. بہت جلد ہم تیسرے عشرے میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ تیسرا عشرہ جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. آخری عشرہ ایک بندہ مومن مرد و عورت کے لیے اور بھی زیادہ عبادتوں کی طرف متوجہ اور مائل کرنے کے لیے آتا ہے. آخری عشرے میں ایک مومن، ایک مسلمان مرد و عورت عبادتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آگ سے خلاصی کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آگ سے نجات کا ملنا، جہنم سے چھٹکارے کا ملنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے. جو جہنم کی آگ سے، جو جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گیا، وہ خوش نصیب ہے. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، آخری جو عشرہ ہے وہ عشرہ ہر اعتبار سے آدمی کو اپنی توجہ عبادت کی طرف مبذول کرنے کا بہت زیادہ اہمیت کا حائل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے وتری راتوں میں تلاش کرو. رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ اس امت کو عطا فرمایا. پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، 1500 سال، 2000 سال، 2500 سال. اس امت کو اللہ نے 60 سے 70 کے بیچ میں رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے. تو اللہ نے اپنے نبی کے اس غم کو دور کرنے کے لیے اس امت کا ایک فرد ایک لیلۃ القدر میں جاگے تو اس کو 80 سال سے بھی زیادہ ثواب ملنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور آپ کے دکھ کو دیکھ کر کے اللہ اس امت کو یہ خوشخبری، یہ بشارت عطا فرما دی. عزیز ساتھیوں، خوش نصیب و خوش بخت ہیں وہ لوگ جو بالغ ہونے کے بعد سے یا ابتدائی عمر سے ہی، جب سے شعور، جب سے ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کر موت کے آخری سال تک جس شخص کو اللہ نے لیلۃ القدر کی مبارک رات عطا فرمائی تو وہ کتنا خوش نصیب اور خوش بخت ہے. شروع کے 10 سال نکال دیے جائیں، اگر 60 سال کی عمر بھی لی جائے، 50 سال کی عمر اگر عام عمر لی جائے، 50 سال میں سے ہر سال اگر لیلۃ القدر کو پایا جائے تو میرے معزز ساتھیوں کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا زیادہ نیکیوں اور کتنی زیادہ ثواب کا وہ مستحق
قرار پائے گا۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں کثرت سے عبادتوں میں گزارا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ 27 شب کو یعنی رمضان کی 27ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر کے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نادانی اور بے وقوفی ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، اگر بات ایسی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیتے۔ آپ یہ نہیں فرماتے، تحرو والی بات نہیں فرماتے، ڈھونڈو والی بات نہیں فرماتے۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر اعتکاف 10 دن مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے خیمے سے اپنے سر مبارک کو باہر نکال کر کے فرمایا، لوگوں، میں نے یہ عشرے کو اعتکاف میں گزارا اس لیے کہ لیلۃ القدر کو پا سکوں، مگر میں نے لیلۃ القدر اس عشرے میں نہیں پایا، تو لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ اور ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیلۃ القدر 21ویں رات میں ہونا ثابت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لیلۃ القدر ان کے یہاں 21ویں شب کے حساب سے وہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، 21ویں شب ہو یا 23ویں ہو یا 25ویں ہو یا 27ویں ہو، تو یہ ہمیں عبادت میں گزارنا ہے۔ 29 آخری رات، 5 طاق راتوں میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے میں 5 طاق راتیں گزارنا ہے، جہاں تک ہو سکے بشاشت کے ساتھ، زبردستی نہیں۔ نماز عشاء پڑھے، تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد قرآن پڑھتے بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے بیٹھ گئے۔ اب تو ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، عبادت کرنے کی بہت سہولت اور بہت آسانی ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کے عبادت کر سکتے ہیں۔ عام طور پر بہت سارے غلط اور بہت سارے دنیاوی کام ہم نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ کیے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں کہ عبادتیں، ریاضتیں، خدا کو راضی کرنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک بہترین موقع لاک ڈاؤن کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کا بابرکت موقع اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر ہم نے عبادتوں میں گزاری تو ہم خوش نصیب اور خوش بخت سمجھے جائیں گے۔ اگر لیلۃ القدر کی مبارک راتوں میں بھی نیوز چینلوں پر، ٹی ویوں پر، موبائل فونوں پر، واٹس ایپوں پر، ٹویٹر پر اور اسی طرح فیس بک پر اور بےہودہ اور بے حیائی والے ویڈیوز دیکھنے پر اور اسی طرح سے ٹک ٹاک بنانے پر اور اسی طرح کے بیکار اور گمراہ کن باتیں کرنے اور غیبت اور چغلیاں، تہمت و الزام اور بہتانے دوسروں پر باندھنے پر اگر ہماری رات گزرے گی تو میرے معزز ساتھیوں بہت بڑا ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ سمجھیے، اللہ کا واسطہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے۔ رب ذوالجلال کا خوف جس کے دل میں پیدا ہو جائے، خوف خدا سے اس کا بدن لرزے گا، اس کا دل کانپ اٹھے گا، وہ کبھی گناہ کی طرف اس کا نفس اسے متوجہ نہیں کرے گا، وہ عبادت خداوندی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے ڈریے، اللہ کے خوف کو غالب کیجیے، لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری عشرے کے طاق راتوں میں عبادتوں میں گزارنے کی بھرپور حتی المقدور کوشش کیجیے اور کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ اماں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا کثرت سے پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو دعاؤں میں گزارنا بھی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے معزز ساتھیوں، عبادتوں میں گزارنے کی حتی المقدور کوشش کریں، بشاشت کے ساتھ عبادت کرتے رہیں۔ شغلی و غیبت اور بہتان دوسروں پر باندھنے سے اور ایسے بیہودہ کام کرنے سے، موبائل فون تو آج ہمارے ہاتھوں میں، جیبوں میں ہے، جس میں دنیا کی بہت سارے فحش اور بے حیائیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ خوش نصیب اور خوش بخت اور نیک بخت اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جو ایسی ساری چیزوں سے اعراض کر کے، اللہ کے ڈر اور خوف کو غالب کر کے، ایسی ساری چیزوں سے دور ہو کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے عبادت میں گزارے، وہ خوش نصیب اور خوش بخت بندہ ہے۔
اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے، لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے، اور لیلۃ القدر کی طاق راتوں کو، جو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جو طاق راتوں کو عبادتیں کرنے کا حکم ہے، ان عبادتوں کے کرنے کے معاملے میں اخلاص کو ملحوظ رکھیے، ریاکاری کو دل سے نکال دیجیے، اللہ کے خوف کو غالب کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے عبادتیں کیجیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، مالک دو جہاں پروردگار عالم الہ معبود برحق، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہر اعتبار سے ہمارا نفس اور ہمارا جسم ہر اعتبار سے تیری عبادتوں کے معاملے میں ساتھ نہیں دیتا۔ مولا آپ بہت بڑے مہربان ہیں، ہماری چھوٹی سی عبادت کو بھی اگر آپ شرف قبولیت سے مالا مال فرمائیں تو اس کے بڑے بڑے اجر اور بڑے بڑے ثواب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مولا ہمیں مخلص بنائیے، اے اللہ تیرا خوف عطا فرمائیے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سارے عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کو لیلۃ القدر عطا فرمائیے۔ زہریلے کرونا وائرس کو اس مبارک رات کے برکت سے، صدقے سے مولا ساری دنیا سے ختم فرمائیے، دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔